بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 ہے اور اس کے مصنف ہیں ایم اے راحت۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رینوکا بولی، تم تو ایک زبردست میک اپ آرٹسٹ ہو۔ تم نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ شاید تمہاری تقدیر کے دروازے کھل رہے ہیں، جو کچھ تم اب تک حاصل نہ کر سکیں وہ آہستہ آہستہ تمہارے نزدیک آ رہا ہے۔ یعنی؟ رینوکا بولی، دولت۔ کاش تمہیں یقین نہیں ہے۔ تمہیں ہے؟ رینوکا نے ایک دلچسپ سوال کیا۔ مطلب میں سمجھا نہیں، سونو نے کہا۔ بہت سی باتیں ہیں۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ سونو بولی۔ کہا نا بہت سی باتیں ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جس کام کے لیے تم 8 گھنٹوں سے محنت کر رہے ہو اور تم نے اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، کیا تم آئندہ کچھ گھنٹوں میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ شاید۔ تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے؟ سونو نے سوال کیا۔ بالکل نہیں۔ ٹھیک، تمہاری صاف گوئی مجھے پسند آئی، لیکن بہرحال تم ایک مشکل میں ہو اور بظاہر اس مشکل سے نکلنے کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے۔ اب میں جو کچھ تمہیں سنا رہا ہوں وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لو، اسی کے مطابق کام کرنا ہے، باقی ساری باتیں تقدیر پر چھوڑ دو، کیونکہ تقدیر ہی مناسب فیصلے کرتی ہے۔ رینوکا کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ہاں تقدیر ہی مناسب فیصلے کرتی ہے، لیکن بہرحال تم نے مجھے میک اپ کر کے جو شخصیت دی ہے وہ مثالی ہے۔ گنگو، نیلا اور سندر ان سارے معاملات سے بے پرواہ تھے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ وقت اور اندر کمار کے ساتھ گزاریں گے اور اس کے بعد یہاں سے نکل جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ سونو کے منصوبے کے مطابق آخرکار رینو نے جیولری سٹور ٹیلی فون کیا اور سرگوشی کے انداز میں بولی، ہیلو جیولری سٹور، دیکھو میں کمرہ نمبر 70 میں مقیم ہوں، میرا نام رینوکا ہے، شاید تم مجھے جانتے ہو، آرٹسٹ ہوں۔ اب سے چند منٹ کے اندر اندر میرا ایک نوجوان دوست میرے پاس آنے والا ہے۔ تم یوں کرو کہ کچھ قیمتی زیورات لے کر یہاں آ جاؤ، ہم یہ زیورات خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر تم یہاں آ سکتے ہو تو مجھے بتا دو، ورنہ میں کہیں اور ٹیلی فون کروں گی۔ نہیں میڈم، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ جیسا پسند کریں، ہم اپنے سیلز مین کو قیمتی زیورات کے ساتھ آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور اگر کوئی اور ہدایت ہو تو آپ ہمیں بتا دیجیے گا۔ کچھ نہیں، وہ شخص آنے والا ہے، جب آپ کا سیلز مین ہمارے پاس پہنچے گا تو یہی اظہار کرے گا کہ پہلے سے اسے یہ زیورات لانے کے لیے ہدایت دی گئی تھی۔ زیورات پسند کر کے قیمت کی جب ادائیگی ہونے لگے تو وہی شخص قیمت ادا کرے گا۔ سیلز مین سے کہہ دیجیے گا کہ تکلف نہ کرے اور رقم جس شکل میں بھی ہو قبول کر لے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ میڈم، آپ کی پسند کے مطابق ہی کام ہوگا، اطمینان رکھیے، سیلز مین نے جواب دیا۔ ظاہر ہے وہ سمجھ چکا تھا کہ رینوکا کا نام اجنبی نہیں تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ماہر شکاری شکار پھانس رہا ہے۔ سارا سیٹ اپ مکمل کر لیا گیا تھا۔ سونو مردانہ روپ میں پروقار طریقے سے ایک صوفے پر بیٹھی تھی، رینوکا اس کے سامنے اور سندر ایک پر ادب سیکرٹری کی طرح کھڑا ہو گیا، جبکہ نیلا اور گنگو باتھ روم میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دستک ہوئی تو سونو نے سرگوشی کے انداز میں کہا، حالانکہ تم نے مجھ سے تعاون کا وعدہ کیا ہے رینوکا، لیکن پھر بھی احتیاطاً میں تمہیں بتا دوں کہ سامنے غسل خانے سے 2 پستول کی نالیں تمہاری طرف اٹھی ہوئی ہیں، اور ان دونوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ کسی اور طرف نہ دیکھیں، تمہارا جائزہ لیتے رہیں، چنانچہ تم بہکنے کی کوشش مت کرنا، کیا سمجھی؟ رینوکا کانپ کر رہ گئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سندر ڈرامائی انداز میں آگے بڑھا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ جیولری ہاؤس کا سپروائزر ہی تھا جو اندر داخل ہوا تھا۔ پھر وہ رینوکا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ ایک نفسیاتی چال تھی جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ حسین چہرے اور پرکشش شخصیت کچھ لمحوں کے لیے انسان سے سوچ سمجھ چھین لیتے ہیں، اور سونو جیولری ہاؤس کے سیلز مین پر سب سے پہلا اثر یہی ڈالنا چاہتی تھی کہ بہرحال سیلز مین ضرورت سے زیادہ با اخلاق ہو گیا۔ سونو نے اس سے کہا، ارے بڑے نا وقت آ گئے تم، میں نے تو تم سے کہا تھا، لیکن تم نے خود بھی آنے میں دیر لگا دی۔ کیا عرض کروں میڈم، بس یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی پسند کا حصول بھی آسان نہیں ہوتا۔ آپ کی خواہش کے مطابق کچھ اشیاء لے کر آیا ہوں اور اس میں دیر ہو گئی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر ابھی نہ خریدنا چاہیں تو بعد میں صحیح۔
اور اس وقت سونو نے اپنے مخصوص مردانہ آواز میں مداخلت کی، نہیں رینو، اگر تم نے انہیں بلایا ہے تو اپنا کام جاری رکھو۔ سونو کے منصوبے کے مطابق رینوکا نے گردن ہلا دی اور سیلز مین نے وہ بریف کیس اس کے سامنے کھول دیا، جس میں انتہائی حسین انگوٹھیاں، بریسلیٹس اور نیکلس رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب قیمتی ہیروں سے جڑے ہوئے زیورات تھے، سیلز مین نے کہا، یہ ہمارے جیولری ہاؤس کی نایاب ترین چیزیں ہیں۔ رینوکا نے عورت کی فطری عادات سے مجبور ہو کر وہ چیزیں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیں۔ سونو کی طرف نگاہیں اٹھائیں تو سونو نے تیز آنکھوں سے اسے دیکھا اور رینوکا کو سارا منصوبہ یاد آ گیا۔ نہیں، ان میں سے کوئی چیز مجھے پسند نہیں، آپ دیکھیے، اس نے سونو کی طرف رخ کر کے کہا۔ سونو نے ایک سرسری نگاہ ان زیورات پر ڈالی اور منہ بنا کر بولا، سیلز مین، رینوکا کے شایان شان کوئی چیز لے کر آتے تو یقینی طور پر تمہیں اس کا بہترین معاوضہ ملتا اور شاید ذاتی انعام بھی۔ جناب اعلیٰ، بس آپ یوں سمجھیے کہ شخصیتوں کا جائزہ لیے بغیر کام نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ تھوڑا توقف فرمائیے، مجھے ایک بار پھر موقع دیجیے۔ اس نے بریف کیس سمیٹا اور اس کے بعد معذرت کر کے باہر نکل گیا۔ سونو کے اشارے پر سندر نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ گنگو اور نیلا باہر نکل آئے۔ گنگو نے کہا، تم عجیب آدمی ہو، جو زیورات وہ لے کر آیا تھا وہ کتنے قیمتی تھے، میں نے اتنی دور ہی سے اس کے بارے میں اندازہ لگا لیا تھا۔ ایسی جگہ جہاں ہم اپنی کسی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور اس عورت کو رازدار بنا کر ہم نے اپنے ہاتھ مستقل طور پر کاٹ لیے ہیں۔ اگر تم مسٹر گنگو تھوڑا سا وقت اور مجھے دوسرے منزل کی تیاریاں کرنے دیجیے۔ چنانچہ سونو نے رینوکا کو ایک کرسی پر بٹھایا، اس کے پیر رسی سے باندھ دیے اور اس پر اس طرح کمبل ڈال دیا کہ رینوکا کی پوری ٹانگیں ڈھک گئی تھیں۔ اس کے بعد اس نے سندر کو حکم دیا کہ جب وہ اشارہ کرے تو رینوکا کے پیروں سے کمبل ہٹا دیا جائے، تاکہ جیولری ہاؤس کا نمائندہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لے کہ ان خطرناک لٹیروں نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا ہے۔ سونو نے رینوکا سے پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ اس ڈاکے میں اسے شریک قرار نہیں دیا جائے گا اور وہ بالکل صاف شفاف رہے گی۔ اس کام سے فارغ ہو کر سونو نے ایک بار پھر کمرے کا بھرپور جائزہ لیا، اور اب گنگو بھی اندر کمار کے منصوبے کو سمجھ گیا تھا۔ چنانچہ اس وقت شام کے 7:30 بجے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی اور سندر نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس بار جو شخص آیا تھا وہ پہلے والا شخص نہیں تھا۔ رینوکا کرسی پر اسی انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے آنے والے کو سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور اس شخص نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں معافی چاہتا ہوں، پہلے ہمارا سیلز مین آپ کے پاس آیا تھا اور اس نے ہمیں آ کر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ دراصل بڑے لوگوں کی بڑی بات، اب آپ ذرا ایک نظر میرے لائے ہوئے اس سامان پر ڈال لیجئے۔ اور جب اس نے بریف کیس کھولا تو کمرے میں روشنیاں پھیل گئیں، آنکھیں بند سی ہونے لگیں۔ نیکلس، آویزے جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، زمرد کا بروچ، نیلم اور یاقوت کی لاتعداد انگوٹھیاں، شاندار نیکلس، در حقیقت بہت بڑی مالیت کے جواہرات اس وقت ان کے سامنے موجود تھے۔ رینوکا کا ایک ایک چیز اٹھا کر اس کا جائزہ لے رہی تھی اور سونو بھی ان کی تعریف کر رہا تھا۔ چنانچہ جیولری ہاؤس کا مینیجر خاصا بے تکلف ہو گیا۔ سونو اپنے منصوبے کا بھرپور جائزہ لے رہی تھی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ ماحول بالکل پرسکون اور سازگار ہے، کسی کی مداخلت کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، تو اچانک اس نے اپنا پیچھے رکھا ہوا ہاتھ سامنے کر دیا۔ پستول کی نال اس مینیجر کی پیشانی کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ اسی وقت سندر نے رینوکا کے پیروں پر سے کمبل ہٹا دیا اور گنگو اور نیلا بھی پستولیں سنبھالے ہوئے باہر نکل آئے۔ جیولری ہاؤس کے مینیجر کا منہ خوف سے پھیل گیا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان سب کا جائزہ لیا تو سونو نے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے مینیجر، کیا کیا جائے، جس شخص نے جتنی زندگی پائی ہوتی ہے اتنی ہی گزارتا ہے۔ کیا مطلب؟ مینیجر کی پھٹی پھٹی آواز ابھری۔ تمہیں دنیا سے جانا ہوگا، لیکن کیوں؟ اگر تم یہ زیورات لوٹنا چاہتے ہو تو اس میں مداخلت نہیں کروں گا، یہ بات نہیں ہے۔ پھر یقین کرو، بعد میں کسی کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ یہ بات بھی نہیں مسٹر مینیجر، اصل میں ہمارا منصوبہ کچھ اور ہے۔ ہمارا ایک آدمی تمہارے میک اپ میں تمہاری دکان پر جائے گا اور وہاں تمام کاموں کی نگرانی کرے گا۔ جب دکان بند ہو جائے گی تو وہاں وہ رکا رہے گا اور پھر جیولری ہاؤس خالی ہو جائے گا۔ مینیجر کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم یہی کرنا چاہتے ہو تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل نہ کرو، میں تمہیں دکان کی چابیاں دے سکتا ہوں۔
ہم 9 بجے دکان بند کر دیتے ہیں۔ ایک چابی سپروائزر کے پاس ہوتی ہے، دوسری میرے پاس۔ 9 بجے تک انتظار کر لیں۔ چابی کہاں ہے؟ میرے پاس، مینیجر نے جیب سے ایک چابی نکال کر سونو کو دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے مینیجر، اگر تقدیر تمہیں زندگی دینا چاہتی ہے تو بھلا ہم کون ہوتے ہیں تم سے زندگی چھیننے والے؟ یہ کہہ کر سونو نے چابی مینیجر کے ہاتھ سے لی اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بولا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس شخص کو قابو میں رکھو، تمہاری معمولی لغزش بھی پانسا پلٹ سکتی ہے۔ استاد گنگو نے سونو کے جانے کے بعد مینیجر کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ہوٹل کے باتھ روم میں پہنچا دیا۔ ادھر رینوکا کو بھی سنبھالنا تھا، چنانچہ وہ پوری ہوشیاری سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے لگی۔ سونو اس طویل عرصے کے بعد پہلی بار باہر نکلی تھی۔ گنگو، استاد، نیلا اور سندر کے کئی گھنٹے مزید وہاں گزرے، پھر اچانک گنگو کا چہرہ فک ہو گیا۔ نیلا، وہ کھرکھراتی آواز میں بولا، اور شاید اس کے لہجے سے ہی نیلا نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے کیریئر کا سب سے بڑا دھوکہ کھایا ہے اور زبردست حماقت کی ہے۔ لیکن گنگو استاد، ہو گیا جو ہونا تھا۔ بھلا اسے کیا پڑی ہے کہ کامیاب ہو کر ہمارے پاس واپس آئے؟ وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ تینوں کے چہروں پر مردنی چھائی ہوئی تھی، اور نہ جانے کیوں رینوکا کو ان کی اس کیفیت سے خوشی ہوئی تھی۔ وہ اس موڑ کا اختتام جاننا چاہتی تھی۔ اختتام گنگو استاد کے تجربے کے مطابق ہی تھا۔ سونو کو کامیابی حاصل ہو گئی، اس کے بعد اسے کیا پڑی تھی کہ ہوٹل واپس آتی؟ ایک بڑی دولت حاصل کرنے کے بعد اس نے وہاں سے فرار ہو جانا ہی مناسب سمجھا، اور لمحوں میں اس نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ کسی کے لیے اپنا وقت برباد کرنا حماقت کی بات ہے۔ دل سے اگر کوئی چیز لگی تھی تو صرف ماں تھی۔ پتہ نہیں کیوں دوسری شادی کرنے کے باوجود اور اپنے آپ کو نظر انداز کیے جانے کے باوجود اسے ماں سے بے پناہ محبت تھی، اور ستیلے باپ اور بہن بھائیوں کے بارے میں اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا تھا کہ کما وہ رہی ہے اور کھا وہ رہے ہیں۔ ساری باتیں اپنی جگہ، وہ ماں سے بہت محبت کرتی تھی۔ باپ کا خیال بھی لاتعداد دفعہ ذہن میں آیا، لیکن اس نے اس خیال کو نظر انداز کر دیا اور یہی سوچتی رہی کہ بہرحال وہ ایک غلط انسان تھا۔ جولری سٹور کے کامیاب ڈاکے کے بعد اس نے وہ شہر بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی شکارگاہ میں بڑی وسعتیں تھیں اور وہ کہیں بھی اپنا کھیل کھیل سکتی تھی، لیکن اب سوچنے کا انداز کچھ بدلتا جا رہا تھا۔ پچھلے کافی دنوں سے وہ مختلف سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اب اس نے انوکھے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ دولت بے شک اس کا آخری نظریہ نہیں تھی، لیکن ایک ایڈونچر پسند زندگی اس کی فطرت کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ کبھی کبھی رات کی تنہائیوں میں جب اسے کسی پرسکون مقام پر وقت بسر کرنے کا موقع ملتا تھا تو وہ اپنے بارے میں بھی سوچتی تھی، اور جب بالکل انسان بن کر سوچتی تو ایک عجیب و غریب کہانی اس کے سامنے کھڑی ہوتی۔ ماں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی، اس کے نتیجے میں نمودار ہونے والے واقعات، اس کا اپنا وجود، ایک ایسی کہانی جس پر اگر غور کرتی تو اسے خود اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ یہ کہانی اس کی اپنی تحریر کی ہوئی نہیں تھی، وقت نے اور دنیا والوں نے اسے تحریر کیا تھا، اور جب یہ احساس اس کے دل میں جاگتا تھا کہ اس سے ایک عام زندگی چھین کر ایک انوکھی زندگی دینے کا عمل اسی دنیا والوں کا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ان سے بالکل الگ محسوس کرنے لگتی تھی، اور پھر اس کے جنون کا آغاز ہو جاتا تھا۔ اس رات بھی اس نے یہی سوچا تھا۔ جس ہوٹل میں اس کا قیام تھا اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک قبرستان بکھرا ہوا تھا۔ اگر وہ پہلے سے اس ماحول کو دیکھ لیتی تو اس ہوٹل میں کبھی قیام نہ کرتی۔ اس نے تو وہ عقبی کھڑکی بھی نہیں کھولی تھی جس کی دوسری جانب پتہ نہیں کیا تھا، اور جب رات کے پرہول سناٹوں میں اس نے گھٹن محسوس کر کے کھڑکی کھول کر دوسری طرف دیکھا تو ایک قبرستان بکھرا ہوا نظر آیا۔ چاند کی چھاؤں میں مٹی کے نیچے سونے والے لا تعداد وجود اس کی توجہ کا مرکز بن گئے، اور ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ نہ جانے ان سونے والوں کی کیا کیا کہانیاں ہوں گی۔ اچانک ایک اور خیال اس کے دل میں آیا، کوئی ایسی تدبیر ہو سکتی ہے کہ انسانوں کی کہانیاں اس کے علم میں آ سکیں، وہ جان سکے کہ دنیا میں رہنے والے کیسی کیسی زندگی گزارتے رہے ہیں۔ کاش کوئی ایسی چیز میرے ہاتھ آ جائے، کوئی جادو کی چھڑی یا کوئی اور ایسا موکل جو دوسروں کو اس کے سامنے زبان کھولنے پر مجبور کر دے، وہ لوگوں کے دلوں کا حال جان سکے۔ یہ ایک عجیب احساس تھا جو اس کے دل میں اتر آیا، اور وہ ایسی بے خود ہوئی کہ اسے احساس بھی نہیں ہو سکا کہ کب وہ ہوٹل کے کمرے سے باہر آ گئی اور کب ہوٹل سے باہر نکل کر قبرستان کی جانب چل پڑی۔ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال تھی۔ بہرحال
ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ ایک دلچسپ عمل تھا، اور آج کے بعد اس کی زندگی میں ایک نئے اور انوکھے باب کا اضافہ کرنے والا تھا۔ چنانچہ قبرستان میں قبروں کے درمیان ایک آوارہ روح کی مانند بھٹکتی ہوئی وہ نہ جانے کہاں سے کہاں نکل آئی، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ قبرستان کے ایک دور افتادہ حصے میں نکل آئی ہے، اور یہ حصہ بڑا ہی ڈراؤنا تھا۔ ہر طرف ٹوٹی پھوٹی قبریں نظر آ رہی تھیں، خود رو جھاڑیوں اور پودوں نے ماحول کو خاصا وحشتناک بنا رکھا تھا۔ وہ انسان کی حقیقت بارے میں سوچتی ہوئی پرانی قبروں کے درمیان سے گزرتی ہوئی آگے ہی آگے بڑھتی رہی۔ اچانک وہ چونک کر رک گئی۔ نظارہ ہی ایسا تھا کہ وہ رکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسے ایک ایسی ٹوٹی پھوٹی قبر نظر آئی جو بالکل کالے رنگ کی تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ قبر کا یہ کالا رنگ آگ جلنے اور دھوئیں کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ سونو نے قریب جا کر غور سے قبر کو دیکھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ عذاب کس قسم کا ہوتا ہے۔ اسے خیال آیا کہ اس قبر کے مردے کو آگ میں جلا کر عذاب دیا گیا ہوگا، اور وہ اس کا تصور کر کے کانپ گئی اور اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ وہ قبر کے کتبے کی طرف گئی تو اسے ایک اور عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ ٹوٹی ہوئی قبر کے اندر سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ اس جلی ہوئی کالی قبر سے یہ 7 رنگ کی روشنی پھوٹتے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ انسانی فطرت اور تجسس کے تحت وہ قبر کی طرف بڑھی، اور اس نے قبر کے اندر جھانکا تو اسے ایک مرغی کے انڈے کے برابر ہیرا پڑا نظر آیا تھا، اور اس سے آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سونو اس عجوبے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پہلے تو وہ بہت خوف زدہ ہوئی، مگر پھر حوصلہ کر کے اپنا بازو کالی قبر کے اندر ڈالا اور ہیرا باہر نکال لیا۔ وہ غور سے اس نادر روزگار ہیرے کو دیکھنے لگی۔ دفتن ہی اس پر کچھ نقش ابھرنے لگے، اور وہ حیران رہ گئی۔ یہ عمل خود بخود ہوا تھا۔ اس نے غور سے ان نقوش کو دیکھا۔ ایک تحریر بن رہی تھی۔ کسی کو جب کچھ دیا جاتا ہے اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے، اور پس منظر فوراً ہی پیش منظر میں آ جائے تو تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تم ہی ہو جسے میں تمہارے نام کے پہلے حروف سے مخاطب کر سکتا ہوں، یعنی سین۔ بس اتنا کافی ہے، اور یہ تمہارے لیے ہے کہ تم نے جو سوچا اس میں وہ موجود ہے۔ یعنی اگر تم کسی کے بارے میں جاننا چاہو، اگر تم کسی ایسے عمل میں مصروف ہونا چاہو جو مختلف ہوتا ہے، تو تم اس عمل میں مصروف ہو سکتی ہو، ان حالات کو جان سکتی ہو، اور جس نے ماں کی خدمت کی اس نے انعام پایا۔ بے شک تمہارے راستے برائی کی سرنگ سے گزرتے ہیں، لیکن گناہوں کا حساب الگ، محبت اور خدمت کا حساب الگ۔ جاؤ اپنا مقصد، اپنا عمل پاؤ۔ یہ تحریر مٹ گئی، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس انوکھے پتھر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جب وہ تحریر اس کے ذہن سے گزری تو اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ اسے تو کائنات کی بہت بڑی دولت مل گئی ہے۔ اس سے اچھی بھلا کیا بات ہو سکتی تھی؟ لوگوں کی مدد بھی کی جائے، ان کے بارے میں جانا بھی جائے، بلکہ اس پتھر کی مدد سے اپنی اور دوسروں کی مشکلات بھی حل کی جائیں۔ بے شک سونو کا اختتام بڑے غلط طریقے سے ہوا تھا، لیکن جو بھی سنبھل جائے اچھی بات ہے۔ وہ اپنے مزاج کو کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ دنیا کے ساتھ فریب کرنا اس کے لیے روح کی تسکین کا باعث تھا، لیکن پھر بھی دل کے کسی گوشے میں انسانیت کے جذبے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ قبرستان سے واپس آ گئی، اور پھر پتھر سے اسے دلچسپ تجربات حاصل ہونے لگے۔ وہ سوال کرتی اور سفید پتھر پر سنہری تحریر ابھر آتی۔ یہ اس کے سوال کا جواب ہوتی، ایسے ایسے جواب جو اسے دنگ کر دیتے۔ یہ تو واقعی بہت زیادہ قیمتی پتھر ہے۔ اس میں تو زندگی پوشیدہ ہے، اور انسان اس سے اپنے اور دوسروں کے فائدے کے لیے بہت سے کام کر سکتا ہے۔ سونو نہ تو کوئی درویش بننا چاہتی تھی، اور نہ کوئی ایسا مقام حاصل کرنا چاہتی تھی جو بڑی حیثیت کا حامل ہو۔ بس زندگی سے کھیلنا اس کا دلچسپ مشغلہ تھا۔ بہرحال اس پتھر کے حصول کے بعد اس کی اپنی جدوجہد ایک طرح سے رک گئی تھی۔ کئی دن تک وہ اس ہوٹل میں مقیم رہی، پھر اس نے یہ ہوٹل بھی چھوڑ دیا۔ عام طور سے اسے مرد کا روپ دھار کر رہنا پسند آتا تھا۔ پھر اس وقت وہ ایک مرد کی حیثیت سے ہی اس ہوٹل میں مقیم تھی کہ ایک بے وقوف سی لڑکی اس سے آ ٹکرائی۔ عجیب سی کیفیت کی حامل تھی۔ سونو نے نہ جانے کیوں اسے پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا، اور اس کے بعد لڑکی سے دوستی کرنے میں اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ لڑکی کی شخصیت کا ایک پراسرار سا پہلو تھا
جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتی تھی، اور آخرکار 2-3 ملاقاتوں میں اس نے لڑکی کو اپنے جال میں گرفتار کر لیا۔ فی الحال اس کے پاس کافی سرمایہ موجود تھا، دولت کی کوئی مشکل نہیں تھی، چنانچہ اس نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے اس شام اس لڑکی سے پوچھا جسے اس نے عارضی طور پر اپنے کمرے میں ہی مقیم کر لیا تھا۔ لڑکی کی پر اسرار شخصیت اس کے لیے حیران کن تھی، لیکن بہرحال زندگی میں بہت سے دلچسپ تجربات کرتے رہنا چاہیے، چنانچہ اس نے بھی تجربے کے طور پر یہ سب کچھ کیا تھا، اور پھر آخر اس نے لڑکی کی زبان کھلوا لی۔ لڑکی نے اسے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، میری زندگی کی کہانی بے حد انوکھی ہے۔ تم نے کبھی حیات علی کا نام سنا ہے؟ یقیناً تم نہیں جانتی ہوگی کہ وہ کون ہے۔ اصل میں حیات علی ہمارے دادا تھے، اور پنجاب کے مخصوص علاقے میں ان کی جاگیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ جاگیریں کافی تھیں اور ان سے بہترین آمدنی ہوا کرتی تھی۔ میں نے تو خیر دادا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کی داستانیں عموماً سننے کو ملتی تھیں۔ یہ سنا ہے کہ چودھری صاحب خاندان میں بڑے کلے ٹھلے کے آدمی تھے، اور بڑی شان تھی ان کی۔ سینکڑوں واقعات ان کی زندگی سے وابستہ تھے۔ سخت مزاج اور اکھڑ طبیعت کے مالک تھے، لیکن تھوڑے سے شوقین مزاج تھے، یعنی حویلی میں تجربے وغیرہ بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہوا کرتے تھے، اور دادا جان مجرا کرانے والیوں پر خاصی عنایتیں کرتے رہا کرتے تھے۔ بہرحال دادی جان کی زبانی کبھی کبھی ایسی کہانیاں سننے کو مل جاتی تھی، وہ بھی اس وقت جب مجھے نئی حویلی میں کبھی کبھی گھاس ڈال دی جاتی تھی، اور میں بھی دوسروں کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ تو میری والدہ نے مجھے جو کہانی سنائی، اسے سنانے سے پہلے انہوں نے ایک تمہید باندھی۔ کہنے لگیں، بیٹی شیرانہ، آج جب تم نے مجھ سے یہ سوال کر ڈالا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ تمہیں تمام باتوں سے آگاہ کر دینا ضروری ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ نہایت ضروری ہے۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کبھی تم یہ سوال اپنی زبان سے کرو۔ ارے کیا میرے اس سوال میں کوئی ایسی بات پوشیدہ ہے جس کے لیے آپ کو اتنی ساری باتیں کہنا پڑ رہی ہیں؟ ہاں، ماں کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی سمٹ آئی۔ آپ براہ کرم مجھے بتائیے۔ تو سنو شیرانہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے والد مدثر حیات باقی دونوں بڑے بھائیوں یعنی مشرف حیات اور مقدس حیات کے ستیلے بھائی تھے۔ ستیلے کیا ہوتا ہے امی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ جو تمہاری دادی اماں ہیں نا، وہ تمہارے والد کی سگی امی نہیں ہیں۔ تو پھر؟ اصل میں وہ مشرف اور مقدس بھائی کی سگی ماں ہیں۔ ان لوگوں کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ بہرحال پھر یوں ہوا کہ چودھری حیات علی صاحب نے ایک اور عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت نہ جانے کون سے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال مدثر حیات انہی کے ساتھ رہے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد یا تو ان خاتون سے چودھری حیات صاحب کا تعلق ختم ہو گیا یا ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ لوگ کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ مدثر حیات کو حیات علی صاحب حویلی میں لے آئے، اور کیونکہ مدثر حیات صاحب تمہاری دادی کے ستیلے بیٹے تھے، اس لیے دادی اماں انہیں پسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ ان کی سوکن کے بیٹے تھے، لیکن حیات کو چونکہ بچپن ہی سے ماں نہیں ملی تھی، اور پھر گھر میں وہ دوسروں کا رویہ بھی اپنے ساتھ برا ہی دیکھتے تھے، اس لیے ان کی طبیعت میں سرکشی پیدا ہو گئی تھی۔ جاگیردار کے بیٹے تھے، جاگیرداری مزاج میں بسی ہوئی تھی۔ بڑے ہوتے گئے تو شوقین بھی ہوتے گئے، اور انہوں نے اپنے طور پر بہت سے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس سے چودھری حیات علی بھی ان سے ناراض ہو گئے۔ پھر جب چودھری حیات علی نے وصیت لکھی تو غصے کے عالم میں مدثر حیات کو اپنی دولت و جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دیا۔ اس کی وجہ سے مدثر حیات صاحب کی نالائکی تھی، لیکن بہرحال مدثر صاحب کو کوئی حویلی سے نہیں نکال سکتا تھا۔ دادا جان صرف ناراض رہتے تھے، یہ نہیں تھا کہ دادا اپنے بیٹے سے نفرت کرنے لگے ہوں۔ وصیت کے سلسلے میں بھی آج تک لوگوں کا خیال ہے کہ چودھری حیات صاحب کی لکھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جعلی طریقے سے اسے تیار کروایا گیا تھا۔ اب اس میں کون کون شامل تھا، یہ بات میں نہیں جانتی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، پھر چودھری حیات کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کے بعد مدثر حیات علی کا معاملہ ذرا مشکل میں پڑ گیا۔ اب دونوں بڑے بھائی ان سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ مدثر بذات خود سرکش تھے اور گھر کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ان کی فطرت میں بھی دادا کی طرح رنگینی تھی، اور وہ نہ جانے کہاں کہاں مارے پھرتے رہے۔ اس طرح گھر والوں کو ان کے حقوق غصب کرنے کا بہترین موقع حاصل ہو گیا۔ دونوں بھائی آرام سے اپنے گھروں میں اپنی بیگمات کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور صحیح معنوں میں
جاگیردار کی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ایک بار مدثر صاحب نے نہ جانے کس گاؤں پہنچے۔ میرے والد مسجد کے مؤذن تھے اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ مدثر صاحب مسجد کے دروازے پر زخمی پڑے ہوئے تھے، بے ہوش تھے۔ میرے والد مولوی قدرت علی انہیں اٹھا کر اندر لے آئے، ان کے زخموں پر مرہم رکھا، پٹیاں کی۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل تھی۔ میری والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا اور میں اپنے والد کے ساتھ ہی حجرے میں رہا کرتی تھی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ والد صاحب میرے سلسلے میں اکثر پریشان رہا کرتے تھے۔ بہرحال مدثر صاحب اپنے طور پر صحت حاصل کرتے چلے گئے اور پھر نہ جانے کس طرح انہوں نے والد صاحب سے اپنے دل کی بات کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ والد صاحب نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور مدثر صاحب مجھے حویلی میں لے آئے۔ لیکن میری آمد سے یہاں پر کوہرام مچ گیا۔ طرح طرح کی کہانیاں سنائی گئیں۔ پھر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ میں بے شک ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہوں لیکن میرا حسب و نسب بہتر ہے اور میں ایک دیندار شخص کی بیٹی ہوں، تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ لیکن انہوں نے مجھے ذہنی طور پر قبول نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کے امکانات تھے، کیونکہ مدثر بہرحال ستیلے تھے۔ مجھے یہاں لانے کے بعد مدثر بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ ویسے بھی ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس طبیعت کے انسان ہیں۔ جتنے عرصے میں وہ میرے والد صاحب کے پاس رہے اتنے عرصے میں یہ ظاہر ہوتا رہا کہ وہ ایک شریف اور نیک نفس انسان ہیں اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سارے سلسلے چلتے رہے اور ہم لوگوں کو اس انداز میں قبول کیا گیا کہ ہمیں اس پرانی حویلی میں جگہ دے دی گئی۔ یہاں ہم زندگی بسر کرنے لگے۔ پھر تم پیدا ہوئیں اور اس کے بعد حالات تمہیں معلوم ہیں۔ مدثر کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے اصل رنگ میں آ گئے تھے۔ میں تمہیں تمہارے ابو کے خلاف بالکل دل برداشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بیٹی آج جب تم نے یہ سوال مجھ سے کر ہی لیا ہے تو حقیقتوں کو تمہارے سامنے لانا میرے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے۔ یہ ہے تمہارے ابو کی کہانی۔ اب وہ بس اپنی عیاشیوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ میں گھر میں رہنے والی بھلا کیا جانوں کہ وہ کہاں کہاں ہوتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں۔ بس کبھی کبھی آ جاتے ہیں، مجھے اخراجات کے لیے کچھ دے جاتے ہیں اور یوں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ یہ لوگ ہمیں سر چھپانے کو جگہ دیے ہوئے ہیں۔ لیکن امی آخر ابو دادا جان کے بیٹے ہی ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹی، مگر دادا جان نے بھی تو اپنی وصیت میں ان کے لیے کچھ نہیں لکھا۔ امی کیا یہ زیادتی نہیں ہے دادا جان کی؟ کیا کہا جا سکتا ہے اور کون کہہ سکتا ہے؟ ہمارا ہم زبان ہے بھی کون؟ میں خاموش ہو گئی اور کچھ عرصے بعد ابو معمول کے مطابق گھر واپس آئے، لیکن اس بار وہ بہت کمزور ہو گئے تھے اور عجیب سا حلیہ بنا رکھا تھا۔ وہ حویلی میں داخل ہونے کے بعد سیدھے پرانی حویلی میں آئے تھے اور بستر پر آ کر لیٹ گئے تھے۔ امی نے ان کی مزاج پرسی کی تو بولے، بس کچھ الجھنوں میں پڑ گیا ہوں۔ سنو، تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ جی ہاں، آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں اس میں سے کچھ پس انداز کر کے رکھا ہوا ہے۔ کتنے پیسے ہوں گے؟ غالباً 7,500۔ امی نے جواب دیا اور ابو ہنسنے لگے۔ صرف 7,500؟ جی اتنے ہی ہیں۔ ان سے کام نہیں چلے گا، مجھے تقریباً 50,000 روپے درکار ہیں۔ امی گردن جھکا کر خاموش ہو گئیں تو ابو نے کہا، خیر کوئی بات نہیں ہے، مقدس بھائی سے بات کرتا ہوں۔ اور پھر پہلی بار حویلی میں مارکا ہوا۔ میں اور امی بھی ابو کے ساتھ ہی ساتھ گئے تھے۔ مقدس تایا نے ہمیشہ ہم لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ہمارے آنے جانے پر خیر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن کوئی بھی ہم پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ ہم تینوں پہنچے تو مقدس تایا اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوئے کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے عجیب سے انداز میں بھویں سکیڑیں اور بولے، کوئی کام ہے مجھ سے؟ جی بھائی جان، ابو نے کہا، میں جانتا ہوں ویسے بھی بغیر کام کے تم کب یہاں پہنچے ہو۔ خیر بتاؤ کیا بات ہے؟ بھائی جان مجھے 50,000 روپے چاہیے، ابو نے کہا۔ سبحان اللہ، خیریت؟ خیریت ہی سمجھیں، میرا مطلب ہے کہ 50,000 کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ بس بھائی جان ایک ادائیگی کرنی ہے، اگر نہ کر سکا تو میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ تو پھر کر دیجئے۔ میں نے عرض کیا نا مجھے 50,000 روپے چاہیے، تو بھائی میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ 50,000 روپے دے دیجئے آپ مجھے۔ سن رہی ہیں آپ؟ مقدس تایا نے اپنی بیگم مسرت جہاں سے کہا اور مسرت جہاں حقارت آمیز انداز میں ہنسنے لگیں، پھر بولی، یہ تو ہم لوگوں نے سن رکھا تھا کہ مدثر میاں شراب سے بھی شغل کرتے ہیں، لیکن شراب پی کر کبھی اس طرح حویلی میں داخل ہو جائیں گے یہ نہیں سوچا تھا ہم نے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں بھابھی؟
اگر ہوش میں ہوتے تو ایسی بیوقوفی کی باتیں نہ کرتے مدثر۔ 50,000 روپے تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ بھابھی میں بھی اسی گھر کا ایک فرد ہوں، اب میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گی، کچھ بولوں گی تو یہی کہہ دیا جائے گا چھوٹا منہ بڑی بات۔ بھابھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں آپ کا دیور ہوں، میں حیات علی کا بیٹا ہوں، لاکھوں روپے کی جائیداد ہے، لاکھوں روپے کی آمدنی ہے، میں تو صرف 50,000 روپے مانگ رہا ہوں آپ سے۔ دیکھو میاں، ایک بات میں بھی تمہیں بتا دوں، تم یہاں رہ رہے ہو اسی کو غنیمت سمجھو، تمہاری رگوں میں حیات علی کا خون دوڑ رہا ہے، اور ہم بہرحال اپنے باپ کی قدر کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس طرح وہ تمہارے جنجال میں پھنس گئے تھے، میرا مطلب ہے تمہاری والدہ کے۔ مقدس بھائی، ہوش و حواس اور زبان قابو میں رکھیے گا، ورنہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں ایک بگڑا ہوا آدمی ہوں۔ ارے بھائی، بگڑے ہوئے آدمی، یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ تم بگڑے ہوئے آدمی ہو، لیکن ہم سے فضول باتیں کیوں کر رہے ہو؟ بھلا کس حساب سے تم یہ رقم مانگ رہے ہو؟ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر 1، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 7 تھی، اور اس کے مصنف ہیں ایم راحت۔ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔